السلام علیکم ناظرین، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انجمن مسلم راجپوتان کے نیوز چینل سے۔ اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ رانا عبدالستار صاحب ہیں، خانقاہ ڈوگرہ سے، چیئرمین راجپوت فلاحی مرکز سے ہیں۔ اور سر کی بہت مہربانی ہے، انہوں نے ہماری ریکویسٹ قبول کی اور ہمیں جو ہے اپنے خیالات سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان سے سوال کریں گے کہ آج آپ لاہور تشریف لائے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع ہے راجپوتوں کا، طور گوت جو ہے انہوں نے اہتمام کیا ہے، اور آج کی اس تقریب کا مقصد ذرا بیان کیجئے گا کہ یہاں پر راجپوت پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو آج کی تقریب کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اصل میں یہ تقریب کا مقصد یہ ہے کہ اپنی گوت کو روشناس کرانا، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، طور برادری کے بچوں کو، اور پھر ایک جو دوسرے راجپوت برادری ہیں اگر وہ بھی آئے ہیں تو ان کو روشناس کرانا کہ ہم ایک مضبوط راجپوت ہیں۔ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی بیت گئی میری راجپوت برادری کو جوڑتے جوڑتے، بہت کوشش کی میں نے، بہت سے سیمینار میں ایسی سپیچ کی جس کا تھوڑا سا متن بتاؤں گا کہ سرگودا میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، وہاں پہ انوائٹ کیا گیا ایز اے چیئرمین، میری ٹیم تھی، سال لاہور سے ہم گئے، تو وہاں پہ جو بات میں نے کی اپنی برادری سے کہ بھائی راجپوت ایک بہادر قوم ہے اور انگریز لکھ کے گیا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر جنگ سے راجپوت نکال دیا جائے تو جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ پھر آج وہ راجپوت کہاں ہے؟ آج کے راجپوتوں کو کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا ہے، برداشت نہیں کرتے تم، ایک کی راجپوت دوسرے راج کی قبر بھی نہیں ساتھ برداشت کرتا۔ یہاں تک راجپوت ہے جب تک آپ آپس میں جڑیں گے نہیں، برداشت نہیں کریں گے، آپ سمجھتے ہو کہ میں سپر ہوں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ دوسرا راجپوت بھی سپر ہو سکتا ہے؟ اپنے سے دوسرے کو جب آئے اس کو سپر سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، انجمن مسلم راجپوتان یہ 1923 میں جو ہے امبالہ شہر میں ہندوستان کے انگریز دور میں راؤ خورشید احمد خان صاحب جو ہیں ان کے دادا برکت علی نلوی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج اس تنظیم کو 100 سال مکمل، اس کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور راؤ خورشید صاحب اپنے آباء و اجداد کی لیگیسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور راجپوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے بے حد خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ راؤ صاحب کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے کن الفاظ میں؟ یہ جی راؤ خورشید صاحب بہت گریٹ آدمی ہے، انہوں نے ہر راجپوت برادری کو، ہر جو چیئرمین تھا اس کو اپروچ کیا، اور ایون کہ یہ میرے گھر بھی آئے، مجھے ٹریس کر کے مجھے کہنے لگے کہ ماں نہیں ادھر ہی لاہور میں، مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے لازمی ملنا ہے، ملے، اور میرے پاس رہے بھی، گھر میں رہے، اور مجھے یہ بڑی آنر ہے کہ ان کو میں نے ٹائم دیا اور ان کے ساتھ رہا، اور بڑی محنتی اور بہت اس سلسلے میں برادری کے درد رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے کئی بار کہا کہ آپ یہ کلب جو ہے نا یہ ایک بنائیں، لائنز کلب، اور پھر کافی مطلب میرے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے۔ اصل میں بات جو کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے بتانا کیا چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں راجپوت برادری، دیکھیں
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب بھی اسپیچ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ راجپوت کی نانی دادی ایک ہے. ہم بٹ گئے ان برادریوں میں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ برادری کیا تھی. وہ دیکھو تو صحیح پیچھے جا کے یہ کہاں سے آئی ہے. یہ میری بات سنیں نا, یہ جو ہے یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں. جیسے کہ جٹ برادری ہے وہ بھی باپ کے بیٹے ہیں. جیسے یہ اب یہ گود بن گئی. گود ہر بندے نے اپنے نام کی گود بنائی پہچان کے لیے کہ میں ان کا دادا پردادا ہوں. آگے یار آج میرے 50 فیملی کے ممبر ہیں میرے. آپ بتائیں کہ میرے جو دادا پردادا ان کے کتنے ہوں گے. یہ ایک پہچان کے لیے بنایا گیا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس برادری کو کہیں کہ یہ نیچ ہے ہم اوپر ہیں. یہ نہیں ہے, سب ایک ہیں. میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ تم, وہ پوری بات نہیں آپ سنی, میں نے یہ کہا تھا کہ برداشت کرو, قریب آؤ. پھر میں نے یہ کہا, میں نے کہا 75% کم از کم راجپوت ہیں پورے پاکستان میں. جس چونپڑی میں جا کے کھولو راجپوت بیٹھا ہے, جس ڈیرے پہ جاؤ راجپوت بیٹھا ہے, ہر گاؤں ہر شہر محلے میں. تو میں نے ایک سیمینار ہوا تھا گجرانوالہ میں, وہاں پہ رانا اقبال صاحب اسپیکر بھی تھے میرے ساتھ, اور جی رانا احمد جو تھا سکھ ہے, وہ سندھ سے تھا آیا ہوا, وہ بھی میرے ساتھ تھا, اور رانا نذیر بھی میرے ساتھ تھا. سارے بیٹھے تھے. تو میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ مجھے بتاؤ رانا صاحب, رانا نذیر سے پوچھا میں نے, اس وقت پوری میڈیا یہ ریکارڈنگ کر رہی تھی کہ جب 70% راجپوت موجود ہے ہر جھونپڑی میں, تو کب تک ایک بندے کا جوتا سیدھا کرنا ہے. نواز شریف کا جوتا سیدھا کرتے کب تک کرو گے. مجھے اس کی برادری بتاؤ کہاں بیٹھی ہوئی ہے.